بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، ہمارا جو عنوان چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت کو مختصر انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم سب کی ضرورت جو ہے نا وہ اللہ سے جڑنے کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط ترین ہو، اس کی ضرورت ہے۔ اسی کے لیے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ گزشتہ ہفتے جو آپ کے سامنے بات آئی تھی وہ سن نبوی 13 تک کی بات آئی تھی کہ مدینہ پاک سے پہلا قافلہ 6 آدمیوں کا آیا اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیے۔ پھر سن 12 کے اندر 12 کے قریب لوگ آئے اور ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول بھی کیا، ایمان بھی لائے اور ایک معلم کا تقاضا بھی کیا۔ آپ علیہ السلام نے مصعب ابن عمیر کو ساتھ میں روانہ فرمایا۔ پھر جب تیسرا سال ہوا تو تقریباً 72-73 آدمی ایمان میں داخل ہو چکے تھے، اور مدینہ پاک کے ہر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا تھا اور دین اسلام کا چرچا ہونے لگا تھا۔ یہ تو سن نبوی 13 تک کا واقعہ ہے۔ گزشتہ یہ بات آپ جانتے ہوں گے، جو حضرات یہاں سے حج یا عمرے کے لیے گئے ہوں گے تو زیارت کی ہوگی کہ وہاں مینا کے اندر ایک مسجد کی طرف اشارہ کر کے بتاتے کہ یہاں پر بیعت ہوئی تھی، وہ گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے اندر بیعت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیعت کے بعد مشرکین کی جانب سے تکالیف اور بڑھ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اب تو یہ لوگ بہت آزاد ہو گئے، اب تو یہ مدینہ پاک چلے جائیں گے اور ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی، تب تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ہمارے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ ہجرت کی خطرناکی کا اندازہ لگائیے۔ میں مختصراً آپ کو وہ 3 واقعات بتاتا ہوں۔ ایک تھے ابو سلمہ، جو اپنے فضائل اعمال میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ جب وہ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو ان کی جو محترمہ تھی ام سلمہ، جو بعد میں امیر امہات المؤمنین میں سے بنی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ابو سلمہ جب گھر سے نکلے ہیں اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ ہجرت کے لیے، تو ام سلمہ کے خاندان والوں نے روک لیا کہ بھائی ہماری بچی کو کیوں لے جاتے ہو، تم کو جانا ہو تو جاؤ۔ ابو سلمہ تو نکل گئے کہ میں تو ہجرت کرنے ہی والا ہوں۔ ام سلمہ کا جو ایک بیٹا تھا، ابو سلمہ کے خاندان والوں نے، یعنی دادا لوگ، ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس بچے کو ہم لے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے 1 سال تک بیوی، شوہر، بچہ تینوں الگ الگ رہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا بھئی اس طریقے سے کیا بچے کو ماں سے جدا کر کے رکھا ہے، باپ سے جدا کر کے رکھا ہے۔ یہ پورا واقعہ آپ نے فضائل میں سنا ہوگا، میں نے مختصر بتایا۔ اب اندازہ لگائے کہ یہ رکاوٹ ڈالنا شروع ہے۔ صہیب رومی جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو ان کو مشرکین نے پکڑ لیا اور کیا کہا، تم روم سے آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، یہاں آ کے بہت مال کمائے ہو اور مال بھی لے کے جاؤں گے اور اپنی جان بھی بچا کے جاؤں گے، نہیں ہوگا یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا سب مال تم کو دے دیتا ہوں، اس پر تم راضی ہو؟ کہا ٹھیک ہے، مال چھوڑ دو۔ پورا مال انہوں نے چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے مدینہ پاک کی ہجرت کی۔ یہ 2 واقعے۔ تیسرا ایک واقعہ لکھا ہے عیاش ابن ابی ربیعہ، یہ ابو جہل کا ماں شریک بھائی تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، ابو جہل تو مسلمان ہوئے نہیں تھا، ابو جہل کے ماں شریک بھائی تھے عیاش ابن ابی ربیعہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی صبح کے وقت یہاں پر آ جانا، اپنے ساتھ میں نکلیں گے۔ جب یہ نکلے، اب اندازہ لگاؤ قبا کہاں ہے، مدینہ پاک کے قریب میں نا، قبا میں پہنچ گئے۔
ابو جہل پیچھا کرتے کرتے وہاں تک آیا ہے، یعنی مدینہ پاک کی بالکل 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر دور وہاں تک آیا ہے، اور اس نے آ کے کہا کہ دیکھ عیاش، اماں نے یعنی اپنی ماں شریک بھائی تھے نا سب، کہ اماں نے قسم کھائی ہے جب تک تیرے کو دیکھیں گے نہیں، سر میں کنگھی نہیں کریں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، اور دھوپ میں سے باہر نہیں جائیں گے، ایسی قسم کھائی ہے۔ اب ماں کو تکلیف دے کے تو آیا ہے۔ اب ان کا دل پگھل گیا، تو عیاش نے کہا کہ ارے بھائی، ماں کو میری وجہ سے تکلیف ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا چھوڑ بھائی، ماں تو اگر دھوپ زیادہ لگے گی نا تو وہ سائے میں چلی جائے گی، اور جوئے پڑے گی نا تو کنگھی بھی کرے گی، چھوڑ دے، مت جا ان کی بات میں۔ لیکن عیاش نے کہا کہ میری ماں کا مسئلہ ہے تو مجھے جانا چاہیے۔ یہ اصل میں ہیلا کر کے آیا تھا ابو جہل۔ حضرت عمر نے کہا اگر کچھ ایسی چیز دیکھے تو یہ میری اونٹنی لے کے جاؤ، راستے میں سے اس اونٹنی کے اوپر فوراً آ جانا، بہت تیز رفتار ہے۔ اب یہ لے کے گئے، قریب پہنچنے آئے مکہ کے، تو اس وقت انہوں نے اونٹ بٹھایا کہ چلو تم کچھ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ جب اونٹ بٹھایا تو ان دونوں بھائیوں نے، ابو جہل نے اور اس کا ایک دوسرا بھائی تھا، حارث نام تھا اس کا، ان دونوں نے ان کو پکڑ لیا اور بہت رسی سے جکڑ کے باندھ دیا، اور ان کو لے جا کے مکہ کے اندر قید خانے میں ڈال دیا، اور اعلان کر دیا کہ دیکھو ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ کیسا کر رہے ہیں، تم بھی اپنے عزیزوں کے ساتھ ایسا کرو۔ یہ تو انداز، میں آپ کو ایک انداز بتا رہا ہوں کہ ہجرت کرنا بھی مشکل تھا، کہ لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ چلو آپ اپنے دین کے اوپر، ان کے دین پر مسلمانوں کو عمل نہیں کرنے دیتے، تو کم از کم وہ ہجرت کر کے کہیں جا رہے ہیں تو ان کا راستہ تو مت روکو، لیکن یہ بھی راستہ روکنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ تو واقعہ چند میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ یہ جب مسلسل ہجرتیں شروع ہو گئی، اب جب دیکھا مشرکین نے کہ مکہ کے اندر اب گنے چنے کچھ ہی افراد باقی بچے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر اور حضرت علی اور کچھ لوگ جو تھے وہی لوگ باقی بچے تھے، باقی سب ہجرت کر کے مدینہ پر چلے گئے۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی اگر یہ مدینہ پاک چلے گئے اور مدینہ پاک کے اندر ان لوگوں کی ریاست قائم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اب اندازہ لگائیے ان لوگوں کا، کہ ان لوگوں نے سوچا کہ 2 پریشانیاں آئے گی ہمارے ساتھ۔ پہلی چیز کہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو ہمارا جو بت پرستی کا عقیدہ ہے اس کے خلاف تو زد پڑ گئی، مستقل ہمارے خلاف میں ایک ریاست ایسی قائم ہو جائے گی جو ہماری بت پرستی اور ہمارے مذہب کی بے کری کرے گی، یعنی اس کی جڑ کو کاٹے گی۔ ایک تو یہ تکلیف ہوگی، اور دوسرا سب سے بڑا بھاری مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ پاک سے ہو کے شام کا راستہ جاتا تھا، اور شام کا تو آپ جانتے ہیں، لیلا فی قریش میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ مکہ سے تجارت کے لیے 2 جگہ پر جاتے تھے، یا تو شام جاتے تھے یا یمن جاتے تھے۔ تو شام میں ان کی سالانہ تجارت، جو سالانہ تجارت ہوتی تھی 2.5 لاکھ، اس زمانے میں 2.5 لاکھ دینار سالانہ تجارت ہوتی تھی۔ اب اتنی بڑی تجارت، اتنا ساز و سامان وہاں سے لانا لے جانا، اور درمیان میں مدینہ پاک پڑے گا تو اب ہمارا تو سب کچھ لوٹ جائے گا، ہماری یہ تجارت بند ہو جائے گی۔ یہ سب سے بھاری مسئلے ان کے لیے بڑھ گئے، کہ 2 مسئلے تھے، ایک تو دینی اعتبار سے عقیدے پر زد، اور دوسرا معاشی اقتصادی اعتبار سے کہ ہماری تجارت کے اوپر حملے ہوں گے اور ہمارا مال لوٹ لیا جائے گا۔ ان لوگوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا، اس لیے یہ سب سے زیادہ مخالفت کر رہے تھے کہ یہ کسی طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک پلان بنایا۔ آپ لوگوں نے مدینہ پاک مکہ کے اندر دیکھا ہوگا، حتیم جو ہے نا، حتیم کے بالکل سامنے، یعنی جہاں مولانا مکی صاحب بیان کے لیے پہلے بیٹھا کرتے تھے، اب تو اللہ جانتے کہاں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ نیچے باب العمرہ کی طرف، وہاں پر ان لوگوں کی زمانے جاہلیت میں ایک پارلیمنٹ تھی۔ جب بھی کوئی مشورہ ہوتا تو وہ مشورہ اس پارلیمنٹ میں جا کے کرتے تھے۔ تو یہ پارلیمنٹ وہاں پر منعقد ہوئی۔ اس پارلیمنٹ میں یہ مشورہ ہونے لگا کہ اب کیا کیا جائے، یہ صورتحال ہے ہمارے لیے، تو بڑا نازک مسئلہ ہے، کیا کیا جائے۔ سب جمع ہوئے، ان میں جمع ہونے والوں میں بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب،
امیہ بن خلف، نضر ابن حارث، جو بڑے بڑے سرگنا قسم کے لوگ تھے، سب جمع ہوئے. کیا کیا جائے؟ مسئلہ ہمارے لیے بہت پیچیدہ ہو رہا ہے. ان لوگوں نے مختلف، میں مختصر واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بعض لوگوں نے رائے دی کہ ان کو قید کر دو، محمد کو قید کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں نے مخالفت کی کہ بھئی قید کریں گے تو ان کے جو جان نثار ہے وہ آ کے چھڑا لیں گے ان کو. کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دو، یہاں سے مکہ سے ان کو باہر بھیج دو کسی اور جگہ پر. تو کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ یہاں سے دوسری جگہ جائیں گے تو ان کے پیچھے تو لوگ لگ جائیں گے. پھر اس میں سے ابو جہل نے ایک رائے دی. اس نے یہ کہا میری رائے مانو تو یہ ہے کہ آپ اپنے قریش کا جو خاندان ہے پورا مکہ کا، اس میں ہر قبیلے کا ایک نوجوان بندے کو اختیار کرو، اس کو چنو، 10-12 لوگ تیار ہو جاوے، اور کسی وقت میں محمد پر نعوذ باللہ سب ایک ساتھ حملہ کریں. جب ہر قبیلے کے لوگ حملہ کریں گے تو اب عبد مناف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے ہیں وہ بدلہ کس سے لیں گے؟ یہ موبلک سنگھ بولتے ہیں نا کہ اس طریقے سے کریں، تو اس طریقے سے اب کس کو مجرم کس کو ٹھہرائیں گے؟ کسی کو مجرم ٹھہرا ہی نہیں سکتے. اور اگر بہت زیادہ ہوا تو یہ کہیں گے کہ بھائی دیت ادا کرو، تو اتنے سارے خاندان پر اگر دیت تقسیم کر دی تو کچھ بھی نہیں آئے گا اس سے میں. اس لیے یہ صحیح رائے ہے. سب نے کہا یہ صحیح رائے ہے. یہاں یہ چرچے ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرنا ہے؟ صفایا کرنا ہے، آپ کو قتل کرنا ہے نعوذ باللہ. اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے آپ کو جبریل امین پیغام پہنچا رہا ہے کہ آپ کے خلاف یہ مشرکین کی سازش ہو رہی ہے. اب اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں، عجیب معاملہ ہے، آپ اپنے گھر سے نکلے، صدیق اکبر کے گھر پہ گئے. اس زمانے میں تو کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں تھا. آپ نے جا کے صدیق اکبر کو خبر دی مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے. اور صدیق اکبر پہلے سے تیاری میں تھے، اٹھنیاں وغیرہ خرید کے رکھی تھی. چنانچہ کہا کہ مجھے بھی ساتھ میں چلنا ہے. فرمایا جی آپ کو بھی ساتھ میں چلنا ہے. کل اس وقت میں ٹائم طے ہو گیا کہ اس وقت میں کل میں آؤں گا. اب یہ پارلیمنٹ میں مشورہ کیا ہوا تھا کہ آج رات میں اتنے سارے لوگ حملہ کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں گے. اور یہاں صدیق اکبر کے گھر پہ جا کے آپ مشورہ کر رہے ہیں کہ میں رات کے وقت آپ کے یہاں آؤں گا. سمجھ رہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور آپ کو حکم تھا کہ آپ جس بستر پر آرام فرماتے آج وہاں نہیں سوئیں گے. وحی کے ذریعے سے آپ کو حکم دے دیا گیا. آپ نے حضرت علی کو اپنی جگہ پر سلایا اور رات کے وقت مشرکین نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. آپ جہاں پر آرام فرماتے آپ کا جو مکان تھا اس کا پورا گھیراؤ کر لیا. یہ 10-12 لوگ تھے، ان کے نام بھی ہے، اس میں ابو جہل سب سے آگے تھا. اور گھیراؤ کر لیا کہ اب آپ پر حملہ کرنا ہے، اور طے ہوا تھا کہ آدھی رات کو حملہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر انتظار فرماتے رہے. جب آپ کو حکم ہوا آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ نے وہ آیت پڑھی جو سورہ یاسین میں ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے بھی آڑ کر دی، پیچھے بھی آڑ کر دی، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں پا رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشت میں مٹی اٹھائی تھی وہ ان کے اوپر ڈالی اور ان کو کچھ دکھائی نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے ہو کے گزرے، کسی کو بھنک بھی نہیں لگی. یہی اللہ رب العزت نے احسان کے طور پر دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ مشرکین تو آپ کے بارے میں مکر کر رہے تھے. کیا مکر کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو باندھ دے وے، جکڑ دے وے، کسی جگہ قید کر دے وے، او یقتلوک، یا تم کو قتل کر دے وے، او یخرجوک، یا تم کو جلا وطن کر دے وے. فَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
وہ لوگ مکر کر رہے تھے، وہ لوگ ایسے پلان کر رہے تھے، اور اللہ بھی ایک پلان بنا رہا تھا، اور اللہ رب العزت کا جو پلان ہے وہ بہترین پلان ہے، اللہ خیر الماکرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ان کے درمیان میں سے گزرے جس وقت ان کو مشرکین نے قتل کرنے کا پلان بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت صدیق اکبر کے مکان پر تشریف لے گئے اور صدیق اکبر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کھڑکی سے نکل کے آپ دونوں حضرات روانہ ہو گئے۔ وہ عام راستہ جہاں سے مدینہ جاتے تھے وہ نہیں چنا، ایک پہاڑی راستہ، ایک جنگل خاردار دوسرا راستہ تھا، وہ آپ نے چنا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ گئے ہیں زیارت کے لیے تو وہاں غار ثور آپ نے دیکھا ہوگا، وہ غار ثور والا جو راستہ تھا وہ آپ نے چنا۔ صدیق اکبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رات میں پہنچ چکے، غار کے اندر آپ نے قیام فرمایا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ ان 3 دنوں میں عامر ابن فہیرہ اور عبداللہ ابن ابو بکر، حضرت صدیق اکبر کے ایک بیٹے تھے، یہ دونوں آپ کے پاس آتے رہتے تھے۔ کتنی اونچائی پر ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنی اونچائی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر گئے، اور یہ عبداللہ ابن ابو بکر روزانہ مکہ کی خبر مغرب کے بعد، یعنی رات جب تاریک ہو جاتی اس کے بعد وہاں لے کے پہنچتے تھے۔ اب مکہ سے نکلنا اور رات میں آپ کو خبر دینا کتنا طویل معاملہ ہے، اور پھر صبح فجر سے پہلے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہ واپس مکہ میں پہنچ جاتے تھے۔ اور عامر ابن فہیرہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ بکریاں لے کے جاتے تھے، اور یہ بکریاں وہاں پر چراتے تھے، اور جب دودھ کھانے کا وغیرہ کا ٹائم ہوتا تو وہاں پر یہ عامر ابن فہیرہ حضرت صدیق اکبر کے غلام تھے، وہ بکریاں وہاں لے کے جاتے، دودھ پیش کرتے، آپ علیہ السلام دودھ پیتے۔ 3 دن، یہ مختصر بتا رہا ہوں، 3 دن آپ نے قیام فرمایا۔ پھر جب مکہ کے اندر فضا ایک دم ٹھنڈی ہو گئی، یہاں مشرکین آپ کو ڈھونڈ رہے، کہاں گئے کہاں گئے، اعلان کروایا کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا زندہ یا مردہ، اس کو ایک آدمی کے بدلے میں، یعنی آپ کے بدلے میں 100 اونٹ، اور صدیق اکبر کے بدلے میں 100 اونٹ، یعنی ایک آدمی کی دیت پوری ملے گی۔ 100 اونٹ جو ہے نا وہ دیت ہوتی ہے، تو اتنا اونٹ ملے گا، اتنے اونٹ ملیں گے جو بھی زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے۔ اللہ رب العزت کا حکم ایسا کہ مشرکین وہاں غار ثور تک بھی پہنچے لیکن دیکھ نہیں پائے۔ بہرحال آپ جب روانہ ہوئے ہیں تو ایک آدمی سراقہ ابن مالک، وہ آپ کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچے ہیں۔ درمیان میں ان کا گھوڑا بار بار زمین میں پیر دھس گیا، اور پھر بعد میں انہوں نے سمجھ لیا سراقہ نے کہ یہ یقیناً کوئی نبی ہے، کوئی عجیب شخصیت ہے، میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروانہ لکھ کر دیا معافی کا، اور سراقہ واپس روانہ ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے اندر، جو مدینہ پاک سے قریب میں جو بستی ہے قبا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو، ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے نا، سفر میں 27 سفر کو آپ نے سفر شروع کیا تھا، اور 8 ربیع الاول کو آپ قبا کے اندر پہنچے ہیں۔ اور مدینہ پاک کے اندر شور تھا، آپ کا کئی دن سے انتظار ہو رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا، کسی یہودی نے اوپر سے چلا کے کہا کہ جس کو تم ڈھونڈ رہے تھے وہ آ چکے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ استقبال کے لیے پہنچے۔ آپ نے قبیلے عمرو ابن عوف کے اندر تقریباً بعض روایت کے حساب سے 24، بعض میں 10 اور بعض میں 4-5 روز قیام فرمایا۔ اور وہاں قبا کے اندر جو مسجد میں آپ نے قبا میں مسجد میں نماز بھی پڑھی ہوگی، اس مسجد کی بنیاد ڈالی، سب سے پہلی مسجد جو قبا کے اندر آپ نے ڈالی، اسی مسجد کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر ڈالی گئی ہے۔ وہ پورا آگے قرآن میں آیت ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ اس مسجد کی بنیاد ڈالی اور آپ نے قیام فرمایا، پھر وہاں سے آپ مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ اور مدینہ پاک میں آپ جب پہنچے ہیں 20-30 دن کے بعد یا کئی 10 دن کے بعد، مختلف روایت کے حساب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ اب ذرا سمجھیے، آپ کی ہجرت کا یہ مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ پاک ہجرت فرمانے کے بعد آپ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا
وہ یہ تھا کہ یہاں بسنے والے لوگ تین قسم کے تھے، تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہی صحابہ جو آپ پر ایمان لائے تھے، اب یہ مہاجر بھی تھے اور انصار بھی تھے، اور اب ذرا اندازہ لگائے یہ انصار کوئی بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، اور مہاجرین جو ہجرت کر کے آ رہے تھے ان کی تعداد کا کوئی صحیح انداز نہیں تھا کہ کتنے ہیں، اور یہ ہر روز تعداد کے حساب سے بڑھتے ہی جا رہے تھے، آ ہی رہے تھے، اور وہ جو آ رہے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہجرت کہتے ہی اس کو ہے کہ اپنا مال چھوڑ کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے اپنی جان بچا کے جانا، تاکہ آگے جا کے اس ملک کے اندر دین کی خدمات کو انجام دیا جا سکے۔ اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ ہجرت کی معنی یہی ہے کہ اپنی جان بچاؤ اور اس کے لیے مال کو قربان کر دو، اور اس کے لیے قرآن کریم میں ان مہاجرین کو اللہ پاک نے فقراء کا لفظ کہا ہے۔ حالانکہ یہ مکہ کے اندر بڑے مال و اسباب والے تھے، لیکن جب سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں تو ان کو قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ فقراء مہاجرین ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے۔ اب پہلا طبقہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کون لوگ ہیں؟ صحابہ جو آپ پر ایمان لانے والے۔ دوسرا جو طبقہ تھا وہ تھا مشرکین کا۔ یہ مشرکین جو ابھی مدینہ پاک کے تھے، ابھی آپ کی دعوت پر لبیک نہیں پکاری تھی انہوں نے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد یہ مسلمان ہوتے گئے۔ لیکن اسی مشرکین میں ایک گروہ بڑا خطرناک وجود میں آیا۔ یہ کون تھا؟ منافقین، جو ظاہر میں ایمان لے آئے لیکن اندر سے مشرک تھے، اور انہوں نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا موقع ہوتا اور وہ تکلیف نہ پہنچاتے۔ حتیٰ تک میں آگے آئے گا، کبھی بتائیں گے مختصراً، وہ آپ کے گھریلو اور آپ کے ازواج مطہرات تک پر ان لوگوں نے کیچڑ اچھالا ہے۔ یہ دو طبقے ہوئے، ایک تو تھے صحابہ، دوسرے تھے مشرکین۔ پھر مشرکین میں سے بعض تو خالص مسلمان ہو گئے لیکن بعض منافقین بن گئے، اور تیسرا جو بڑا خطرناک طبقہ تھا، آج کے دور میں بھی آپ جانتے ہیں ابھی جو حالات چل رہے ہیں، کون؟ یہود۔ مکہ میں ان سے کوئی سابقہ نہیں پڑا تھا، اور ان کا مدینہ پاک کے اندر قیام تھا۔ یہ یہودی آئے کیسے تھے مدینہ پاک میں؟ اصل میں روم کے اندر یہ لوگ بستے تھے، اور روم کے اندر ان لوگوں پر بڑے ظلم ہوتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں پر مدینہ پاک آئے تھے کہ ہم ان کے ظلم سے محفوظ رہیں۔ یہاں جب یہ لوگ آئے تو ظاہر سی بات ہے، جیسا دیش ویسا بیش، زبان بھی جاننے لگے یہ لوگ، عرب زبان جاننے لگے، ان کے جیسے کپڑے بھی پہننے لگے، اور ان کے جیسے حلیے بھی بنا لیے۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں کے اندر شروع سے، چونکہ ان کے اوپر انبیاء کی بددعائیں لگی ہوئی ہیں، انبیاء کی طرف سے ان کے اوپر جو بددعائیں لگی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا ہے، کئی انبیاء کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان لوگوں کی فطرت کے اندر یہ تھا، کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں مدینے میں 3 بڑے بڑے یہودی قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 بڑے بڑے قبیلے تھے۔ ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے تھے، کہتے بھی تھے کہ ہمارے پاس کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اور کوئی بھی آدمی اس طریقے سے بولے گا تو جو وہمی قسم کے لوگ ہوتے وہ ڈر جاتے، اور یہ لوگ فال نکال کے دیتے تھے۔ فال کا مطلب کہ تم یہ کام کرو گے تو اچھا ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، تو فال نکال کے دیتے تھے، تعویذ کر کے دیتے تھے، جادو میں ماہر تھے۔ یہ سورہ ناس جو آگے آ رہی ہے نا اپنی تفسیر، سورہ ناس اور سورہ فرق، اس میں ان لوگوں کا تذکرہ آئے گا، اسی لیے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ لوگ جادو میں بڑے ماہر تھے اور جادو بھی کرتے رہتے تھے۔ تو ان لوگوں کا ایک رعب تھا ان لوگوں پر، مدینہ کے مسلمانوں پر۔ مرعوب تھے،
اور دوسرا ان لوگوں کو فطری اعتبار سے پہلے سے تجارتی شوق تو ان لوگوں کا آج بھی دیکھتے ہیں کہ مالی اعتبار سے یہ لوگ اسکیمیں بڑی زبردست بناتے ہیں. تو ان لوگوں نے شراب اور جتنی خبیث اور گندی چیزیں تھی وہ سب مدینہ پاک منگواتے تھے, باہر سے شراب منگواتے تھے اور اس کے ذریعے سے یہ لوگ تجارت کرتے تھے. اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ خطرناک جو بیماری ان کے اندر تھی, یہ سودی قرضے دیتے تھے, بڑے بڑے سودی قرضے دیتے تھے. حتیٰ کہ کئی لوگوں کی زمینیں اسی وجہ سے سود کے مارے ان لوگوں نے ہڑپ کر لی تھی, اوس اور خزرج کی. اور ابھی جو آپ کو گزشتہ میں نے ایک بات بتائی تھی کہ یہ دو خاندان اوس اور خزرج, ان دو خاندانوں میں جو دشمنی تھی اور ان دشمنی کی وجہ سے 100 سال تک ان کے درمیان میں جنگ چلی ہے, مختلف طور پر جنگ آپس کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد ان میں صلح ہوئی, ورنہ اس سے پہلے تک جنگ ہی ہوتی رہتی تھی. تو یہ جنگ بھڑکانے والے بھی کون تھے؟ یہودی تھے. اس لیے کہ آج جیسے لوگوں دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ہتھیار اور ہمارا پیسہ سود پر جائے گا کیسے؟ جنگ کرنے کے لیے ہتھیار چاہیے, اسباب چاہیے اور یہ سب چیزیں چاہیے, پیسے چاہیے, روپیے چاہیے, اور یہ روپیے تو ان لوگوں کے پاس ہے نہیں, یہ روپے کہاں سے لیں گے؟ تو جنگ کی آگ بھڑکاؤ. وہ اوس کو کبھی اکساتے تھے, کبھی خزرج کو ابھارتے تھے اور ان لوگوں کو آپس کے اندر لڑواتے تھے اور بیٹھے بیٹھے یہ تماشا دیکھتے تھے. اور سودی قرضے بڑے بڑے ان لوگوں کو دے رکھے تھے. یہ ان لوگوں کا نتیجہ تھا. اچھا, یہ لوگ ان سب چیزوں کو دیکھنے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ اندازہ لگاؤ, یہ میں نے آپ کو یہود کی کیفیت بتائی کہ یہ ان کا ذریعہ معاش ہی تھا, سود, شراب اور سب برائیاں اور لوگوں کو بیوقوف بنانا, یہ سب چیزیں تھی. اب جب آپ مدینہ پاک تشریف لائے تو ان لوگوں کو دکھائی دیا کہ اب کیا ہونے والا ہے, ہمارے تمام معاشی ذریعے بند ہو جائیں گے اور ہماری جو دینی اعتبار سے دکان چلتی تھی نا وہ بھی بند ہو جائے گی. ان لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کی, حالانکہ یہ آپ کو سچے دل سے جانتے تھے کہ یہ نبی ہے, لیکن صرف اپنے دنیاوی منافع, یہ تو پہلے سے کرتے آئے تھے دنیاوی منفعت کے لیے کچھ بھی کرنا, تو یہ دنیاوی منفعت کے لیے سب کچھ کر سکتے تھے. اب اس کے لیے میں آپ کو مختصراً 2 واقعے سناتا ہوں. حضرت صفیہ ام المؤمنین میں سے ہے, ہماری ازواج مطہرات میں سے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہماری ام المؤمنین ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ابن اسحاق ایک مورخ ہے, وہ لکھتے ہیں کہ میں چھوٹی تھی اور میرے چچا اور میرے والد یہ دونوں اپنے قبیلے کے سردار تھے. یہ دونوں ایک مرتبہ میرے ابا بہت ٹینشن کے اندر گھر کے اندر داخل ہوئے, تو میرے چچا نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا وہ آیا نا مدینہ پاک میں, یعنی یثرب, اس وقت یثرب بولتے تھے, کہ وہ یثرب میں آئے ہیں اس کی وجہ سے, کہ تم جا کے دیکھ کے آئے؟ کہاں میں دیکھ کے آیا. کہ وہ وہی ہے؟ کہاں وہی ہے؟ کہ کون سے وہی جو ان کی کتابوں میں تذکرے تھے وہی ہے؟ تو کہاں وہی ہے. اب کیا سوچا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا ان کی مخالفت کروں گا. کتاب میں سے دیکھ کر بتا رہے کہ وہی ہے, لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں, جب تک زندہ رہوں گا ان کی مخالفت کروں گا. یہ ایک واقعہ خود ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے نقل کیا ہے. دوسرا واقعہ عبداللہ ابن سلام کا ہے. عبداللہ ابن سلام یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ, جیسے آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے تھے عبداللہ ابن سلام نے اسلام قبول کر لیا, کہا یہی نبی ہے, ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے. عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ, ان یہودیوں کو اگر آپ بلا کے پوچھیں گے میرے بارے میں تو یہ جھوٹ بولیں گے. جب میرے بارے میں جھوٹ بولیں گے تو آپ کے بارے میں کیا نہیں بولیں گے؟ کہا دیکھیے آپ کو اگر مقصود ہے امتحان لینا تو آپ بلائیے ان لوگوں کو, بلوا کے پوچھئے کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے اندر کیسا آدمی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہودیوں کو بلوایا
اور پوچھا کہ بھائی، اور عبداللہ ابن سلام کو چھپا دیا کمرے میں، اور پھر پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ تمہارے درمیان میں کیسا آدمی ہے؟ کہ ہمارے درمیان میں بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک ہے، یہ ہے وہ ہے، صالح، تعریف کی. کہا کہ وہ عبداللہ ابن سلام مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اب بتاؤ وہ کیسے ہے؟ تو کہہ رہے کہ ہمارے اندر سب سے برے ہیں. یعنی اپنے سامنے، یعنی عبداللہ ابن سلام خود ایمان لے آ رہے اور آپ نے ان کے سامنے نکل کے کلمہ بھی پڑھا کہ دیکھو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جیسے انہوں نے یہ کہا تو اب کیا کہنے لگے کہ یہ سب سے برے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اندازہ لگاؤ، اب آگے کی مجلس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اب اندازہ لگائیے کہ 3 قسم کے لوگ. مکہ کے اندر تو ایک ہی فریق تھا، کون تھے؟ مشرک. اور یہاں تو 3 قسم کے لوگ ہیں. مہاجر جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اب ان کو بسانا ہے، ان کا گھر بار کا انتظام کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، ان کے لیے پوری رہائش کا انتظام کرنا ہے. کتنا بڑا چیلنج ہوگا، آپ اندازہ لگائیے. دوسرا منافقین کا طبقہ ہے، اور تیسرا یہودیوں کا طبقہ ہے، اور چوتھا مشرکین جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں پر؟ مکہ میں. وہ خاموش نہیں ہے. ان لوگوں نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ بھی اب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں، تو ان لوگوں نے تمام، چونکہ یہ مکہ کے رہنے والے تھے نا، بیت اللہ کے ماننے والے تھے، تو سب لوگ ان کا احترام کرتے تھے. تو قریش نے سب لوگوں کو خبر بھجوائی کہ سب لوگ اپنا تجارتی سامان مدینہ پاک میں بیچنا بند کر ڈالو، یعنی تجارتی بائیکاٹ کر ڈالو. اب ایک طرف تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا اور دوسری طرف آمد کا سلسلہ بند ہو گیا. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا فقر و فاقہ کی نوبت آئی ہوگی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو کیسے بیلنس کیا، یہ اصل سیرت ہے. کتنی زبردست آپ کی قائدانہ صلاحیت ہے کہ آپ نے 10 سال کے اندر مدینہ پاک کو کس عروج کے منارے تک پہنچایا ہے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اب تینوں کو بیلنس کرنا، تینوں کے ساتھ کیسے رہنا اور مشرکین کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا، یہ سب باتیں ہیں. آئندہ انشاءاللہ مجلس کے اندر اس کے تعلق سے عرض کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.